امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو ایک وظیفہ بتایا۔ وظیفہ بتانے سے کیا مراد کہ امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ آخری سبق پڑھنے کے بعد یہ لوگ علم سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اپنے مدرسے سے گھروں میں چلے جائیں گے اور گھر کی زندگی گزاریں گے، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اور جو بچے ہوں گے ان کو کاروبار میں لگنا پڑے گا۔ اب زندگی کے مختلف مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائل میں جب کوئی پریشانی ان کو پیش آئے تو ان کو میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، یہ تسبیح اگر کثرت سے کریں گے تو اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں تسبیح پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پھنسے رہتے، نکل ہی نہیں سکتے تھے، تو ان کو مچھلی کے پیٹ سے تسبیح نے نکال دیا۔ انسان بھی تو کئی مرتبہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک بچی عالمہ بن گئی، اب گھر آ گئی ہے، اب ماں باپ رشتے کے انتظار میں ہیں مگر رشتہ نہیں آتا، ایک سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، تیسرا سال گزر گیا، اب بچی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ماں باپ خود تو نہیں بچی کو کہیں چھوڑ کے آ جائیں گے نا، کوئی رشتہ آئے گا تو طے کریں گے نا اس کا نکاح معاملہ، تو اس وقت وہ بچی کچھ نہیں کر سکتی، صرف دعا ہی کر سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ بچی اگر تسبیح کثرت سے بیان کرے گی تو اللہ تعالیٰ تسبیح کی برکت سے حالات کی مچھلی کے میٹ سے اس کو نکال دیں گے، رشتہ آئے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی اور اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ ایک اور بچی ہے، اس کی شادی تو ہو گئی لیکن بیٹیاں ہی بیٹی ہوتی جاتی ہیں۔ اب ساس کہتی ہے کہ میں نے تو بیٹے کی دوسری شادی کر دینی ہے، چنانچہ بچیاں پریشان ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس کئی طالبات آتی ہیں کہ جی ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتی، اولاد تو اللہ دیتا ہے، اب اگر میری 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن ساس نے دھمکی دے دی، اب اگر 4تھی بیٹی ہوئی نا تو بس میں نے شادی تمہاری خامد اپنے بیٹے کی کروا دینی ہے، تم اپنے گھر جانا۔ اب بچی پریشان ہوتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوتی ہے، کیا کرے؟ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ تسبیح کی برکت سے اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ مچھلی کے حالات کے جو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی تھی نا، اللہ اس کو نکال دیں گے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا عمل تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء کو بتا دیا۔ اگر اس عمل کو باقاعدہ کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔